نہیں ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے، اسے خبر نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، بہت ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا ہر ایک مسلمان، عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے۔ جیسے نماز و 5 وقتہ نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کا مہینہ کا روزہ رکھنا فرض ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے جس کو دولت دی ہے، جو صاحب نصاب ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ سب کرکڑیا نوٹ سے اے ٹی ایم سے نکلا، راکھے کا من چھا لیکن مناسب نہیں ہے۔ اور حضرت آپ کے حوالے الحمدللہ، اللہ اس بچے کی عمر میں برکت دے، کمائی میں برکت دے، آمین بولے الحمدللہ۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، بولو قرآن پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ڈی ایم بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا، ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، مدرسے نہ ہو۔ آسام میں 1300 مدرسے میں تالے لگا دیے گئے، مسلمانوں جگو، 1300 مدرسے بند کر دیے گئے، 1300 1300 تالے لگا دیے گئے، کہے لگا دیے گئے، صاحب آپ نے میرے مدرسوں میں تالا کیوں لگایا؟ قربان جاؤ۔ تو جواب یہ ملا کہ ان مدرسوں میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی مدرسوں میں بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے کہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے تو آپ بھی آ کر پڑھو مدرسے میں، پھر دیکھو کہ بچے کو یہ جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو بھی پڑھے گا وہ انسان بن جائے گا، جو بھی پڑھے گا وہ کیا بن جائے گا؟ انسان بن جائے گا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ لا ریب کتاب ہے، جو قرآن کو پڑھے گا اللہ اس کی زندگی کو بدل دے گا، جو قرآن کو سینے سے لگائے گا اللہ یہاں بھی عزت کی زندگی عطا فرمائے گا، آخرت میں مقام کو بلند فرمائے گا۔ تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہے نکلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہے۔ بھائی بیٹھ جائیے، ابھی بیٹھ جائے بیٹا، بیٹھ جاؤ، اس کے لیے بھی موقع ملے گا، موقع ملے گا بیٹا، موقع ملے گا، ہم سمجھ رہے ہیں، جو بے چینی وہ دور ہو جائے گی۔ کہ تقریر کر کے نیچے اترے نا تو
ایک لڑکی کی خواہش تھی کہ حضرت میرے طرف سے تھوڑی سی چائے پی لیجیے آپ. تو ایک چائے کی دکان وہیں تھی, چائے والا ہی بڑا خوش ہوا, مار اسٹوو میں ہوا بھر رہا تھا, کٹ 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 کٹ, حضرت بیٹھی بیٹھی. اب وہ بیٹھ گئے وہیں پر, اب لڑکا سب گھیر لیا. ایک بچہ دیکھے ایسے کھڑا تھا, تو بڑا یہ آیا, تو میں نے کہا کہ بیٹا کہے کھڑے, بیٹھو تم بھی چائے پیو. بولے کی پیو چاہو, دی رٹک آ جاؤ وہ ہوتے لال ہم چاہ کو نہیں رکھ. اور قربان جاؤ, بیٹھ جاؤ بیٹا الحمدللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا, تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے, پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے, پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے. گھر گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ, قرآن پڑھاؤ, بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ, قرآن پڑھاؤ. ایک بچہ کتنے کو جنت میں لے کے جائے گا؟ ارے زور سے بولو اور قربان جاؤ. اور مسلمانوں سنو, یہ کس کو لے کر جائے گا؟ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. یہ جس کے طرف اشارہ کر دے گا اللہ اس کو جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جاتے؟ ہم بھی جنت میں جاتے. میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا, میرا بیٹا بھی عالم دین ہوتا, میرا پوتا بھی نہ عالم دین ہوتا, میرا نواسا بھی حافظ قرآن ہوتا. لیکن وقت نکل گیا, اب وقت نہیں ہے. میرا ناتی پوتا بیٹا بڑا ہو گیا, اب حافظ قرآن نہیں بنا سکتے. حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے, آسان ہے. مسلمانوں سنو, الحمدللہ ایک عمل ہے انشاءاللہ. اگر آپ دنیا میں کر لیں گے نا, انشاءاللہ دنیا میں کر لیں گے نا, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی مقام کو بلند فرما دے گا, آخرت میں بلند فرما دے گا. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا, اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. اللہ کسی کا احسان, ارے بولو, اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. قربان جاؤ, ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کس کو لے کر جائے گا؟ ماں باپ تو جائیں گے, ان کے علاوہ 10 جائے گا. کون جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو جنت میں لے کر جائے گا. ہزاروں لوگ یہاں پر بیٹھے میرے نظر کے سامنے میں, کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ اگر وہ عمل میں بتاؤں کتنے لوگ وہ عمل کرو گے؟ ذرا ہاتھ کو اٹھاؤ, انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ. عمل بڑا آسان عمل ہے. ওনার জন্য আমি 10 دعا کرب. جو یہ عمل کرے گا, جو یہ کام کرے گا, میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا. کیا دعا کروں گا؟ 10 دعا کروں گا. ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کس کو لے کر جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. اے مسلمانوں سنو, آج یہ موقع ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا حافظ قرآن نہیں ہے, عالم دین نہیں ہے, نہیں بنا سکے. دل چھوٹا نہ کرو. اللہ دولت دیا, پیسہ دیا, زمین دیا, سونا دیا, چاندی دیا ہے الحمدللہ دیا ہے. تو الحمدللہ اپنے پیسے سے ایک غریب بچہ کو حافظ قرآن بنا دو, انشاءاللہ وہی بچہ تیرے ہاتھ کو پکڑے گا, جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. ایک بچہ کو حافظ قرآن بنا دو, اسی پیسے سے ایک یتیم بچہ کو, بے سہارا بچہ کو, غریب بچہ کو, مدرسہ میں پڑھنے والے مہمان رسول کو اپنے پیسے سے حافظ قرآن بنا دو. اللہ یہاں بھی عزت دے گا, آخرت میں تیرے مقام کو بلند فرما دے گا. اتنا بڑا مجمع ہے کوئی اپنے ماں باپ کا, چاہے ماں باپ کے نام پر ہی اگر یہ عمل کریں گے تو قیامت تک یہ مدرسہ جب تک اس دھرتی پر قائم رہے گا. حضرت مدرسہ ابوبکر صدیق, اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. مسلمانوں یہ عمل کر کے مر جاؤ گے, بھائی یاد کرے یا نہ کرے, بیوی یاد کرے یا نہ کرے, دوست یاد کرے یا نہ کرے,
قسم خدا کی اللہ قیامت تک تیرے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اے مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے انشاءاللہ، مجھے 5 آدمی چاہیے۔ دیکھیے میں تھوڑا سوال کروں گا، اللہ نے اگر آپ کو بڑھا کر دیا ہے تو آپ بڑھا چڑھا کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ سنو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے، قرض حسنا، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ یا اللہ آپ عالم الغیب والشہادہ، ساری دنیا کو پالنے والے آپ ہیں، کھلانے والے آپ ہیں، یا اللہ آپ قرضہ لے کر کیا کیجئے گا؟ کس کے لیے قرضہ؟ یا اللہ تیری بیوی نہیں ہے، تو بیوی سے پاک ہے، تو اولاد سے پاک ہے، تو ماں باپ سے پاک ہے، یا اللہ تو کھانے سے پاک ہے، پھر یہ پیسہ کیا ہوگا؟ تو سنو، میرا اللہ انہی کے لیے قرضہ مانگ رہا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، مدرسوں کے لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، مسجدوں کے لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنہ دے دے۔ اللہ آگے کہتا ہے کہ اس قرضہ کو پھر ہم اسے واپس کریں گے، کیسے؟ بڑھا چڑھا کر۔ اللہ کہتا ہے کہ میں بڑھا چڑھا کر اسے واپس کر دوں گا۔ اس مجمع کے اندر میں کوئی سخی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا؟ ایک بچے کو 7 بچے ہیں، 7 آدمی کم از کم تیار ہو جائے انشاءاللہ، 7 آدمی تیار ہو، ایک آدمی 2 بچے 3 بچے کا بھی خرچ ادا کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ 10,000 روپے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے منیمم 2 سال چاہیے، 2 سال چاہیے الحمدللہ۔ 2 سال کا خرچ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا خرچ الحمدللہ 10,000 روپے کم سے کم مان کے چلیے الحمدللہ۔ ہے کوئی ایسا پہلا سخی ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا؟ پہلے نظر میں انشاءاللہ اپنے ہاتھ کو بلند کرو کہ انشاءاللہ حضرت ہم ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کو تیار ہیں۔ ایک بچہ میرا پیسہ کھا کر حافظ قرآن بنے گا، ایک بچہ میرا دانہ کھا کر حافظ قرآن بنے گا انشاءاللہ، ہم اس کے لیے 10 دعا کر دیں گے۔ پہلا کوئی مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر صاحب ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، بڑا بابو ہو، چھوٹا بابو ہو، کسان ہو، تاجر ہو، کوئی ہو، پہلے اپنا نام پیش کرے انشاءاللہ۔ پہلا آدمی انشاءاللہ ওনার জন্য আমি 10 دعا করব، 10,000 روپے دینے والا پہلا کوئی سخی تیار ہو جاؤ کہ حضرت انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کو تیار ہیں۔ 7 بچے ہیں، کم سے کم 7 آدمی تیار ہو جائے اس مجمع کے اندر میں۔ ہے کوئی میرا پہلا بھائی انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا، 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ، 10,000 روپے خرچ کرنے والا؟ پہلا کوئی مسلمان، پہلا کوئی مرد مجاہد، پہلا کوئی دین کا سپاہی؟ کھڑے ہو جا بھائی، بس کھڑے ہو جا۔ حضرت نام لکھیے گا، دیکھیے تو نور امام بھائی، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ نور امام بھائی الحمدللہ، ہمارے نور امام بھائی نے ایک بچے کا خرچ اٹھایا۔ اللہ ان اردان تو قبول کرے نو، یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں اللہ دانے دانے برکت دے۔ اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے، آمین بولا الحمدللہ۔ پرتھم جن ہوئے گلو ماشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ میرا نور عالم بھائی کی طرح کوئی میرا دوسرا بھائی تیار ہو جائے انشاءاللہ، جلدی کرو ماشاءاللہ، سوچو مت بھائی، سوچنا کیا ہے بھائی؟ جس اللہ نے دولت دیا، کھیت کا مالک بنایا، سونے چاندی کا مالک بنایا ہے، اسی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ دے گا۔ مسلمانوں یقین بناؤ، یقین بناؤ، میرا اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ قرآن پڑھو، اسی لیے تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو میرے راستے میں 1 خرچ کرے گا، 1 کا بدلہ 10 دوں گا، میں 10 دوں گا، دنیا میں 10، آخرت میں 70 دوں گا الحمدللہ۔ دوسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور 10,000 روپے دینے والا، ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا ہے۔ دیکھیں میرا بھائی تیار ہوا، بھائی ہاتھ اٹھائیے، مبارک بھائی، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ مبارک بھائی، اللہ مبارک بھائی کے دان کو قبول کرے نا، یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت و کھلیان میں اللہ برکت دے۔ اللہ مبارک بھائی کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے۔ اللہ نے زمین کو کئی دن میں پیدا کیا؟ ارے زمین کو کئی دن میں پیدا کیا؟ 3 دن میں۔ اللہ زمین کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ اے مسلمانوں دیکھنا، یہ 10,000 روپے کا بدلہ اللہ کیسے دے گا؟ اب 10,000 دے رہے ہیں نا، کیسے دے گا، کہاں سے دے گا، کدھر سے دے گا، آپ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ یقین بناؤ، اللہ کہتا ہے ان وعد اللہ حق، اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے، 1 کا بدلہ 10، اللہ 1 کا بدلہ 10 دے گا، 10 دے گا۔
तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला, 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। 7वें नंबर पे एक आदमी और है कोई मेरा भाई, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, ये जम्मे गफीर है, ये लोगों का सैलाब है, कुर्बान जाओ मेरे भाई। कम से कम 7 आदमी तो होना चाहिए माशाअल्लाह। 7 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, 7 आदमी तो कम से कम तैयार होना चाहिए। है तीसरे नंबर पे मेरा कोई भाई इंशाअल्लाह तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है, अल्लाह किसी ना किसी को तैयार करवाएगा। अल्लाह इशारा करेगा ठीक वो तैयार हो जाएगा, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक वो बंदा तैयार हो जाएगा। मेरे भाई ये अल्लाह की तरफ से है, ये सब अल्लाह की तरफ से होगा। अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो। जुनैद साहब है जुनैद बाबू, है नारे तकबीर। 5 बच्चा, एक बच्चा, हम गले 5 बच्चा। अच्छा माशाल्लाह जुनैद बाबू, जुनैद बगदादी एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, नाम का ज़ात पर असर होता है। इन्होंने एक बच्चे की खर्च को कबूल किया, अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे। अल्लाह जुनैद बाबू की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह जुनैद बाबू के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कत जन हलो, अरे कत जन हलो? 3। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई जुनैद जैसा, नूर आलम जैसा नौजवान, मुबारक जैसा नौजवान कोई चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ। ए मेरे बच्चों, 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं। अभी के ज़माने के हिसाब से 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम है? अरे बोलो भाई, कोई बड़ी रकम है? कोई बड़ी रकम है? बोलिए ना भाई, रकीम कोई बड़ी रकम है? दैया का नहीं। एक बात याद रखिए, जो देने वाला है वो देगा। देखिए, जो देने वाला है वो देगा, चाहे रहे या ना रहे, लेकिन वो देगा ज़रूर। आज जो नहीं देने वाला है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। और मुसलमानों एक बात याद रख, ए बच्चा मोहम्मद सालिम, नारे तकबीर, अरे बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर। मोहम्मद सालिम नौजवान, हाफिज़ मोहम्मद सालिम, आहा, हाफिज़ कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान, कारी सालिम साहब दामद बरकातहू। एक बच्चा खर्च, अच्छा अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, इल्म में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। आमीन बोलो तो। कत जन होलो? 4 जन होलो। दिनों रात मिलाकर कै वक्त की नमाज है? 5। हाथेर कोटा उंगली। देखो हम कहते दुआ लेकर जाओ, एक बात याद रखो, दुआ से तकदीर बदलती है। दुआ से, जोर से बोलिए, तकदीर बदल जाती है। जहाँ दुनिया की कोशिशें ख़त्म हो जाती है, वहाँ से दुआ काम करती है। जब डॉक्टर परेशान हो जाता है ना, तो हाथ उठा देता है, बोल